سر ترس کیوں آ رہا ہے خان صاحب کو؟ ترس ہی آنا ہے نا بیچارے. اتنی دیکھیں نا 2018 کے الیکشنز کے بعد کبھی کچھ کرتے ہیں, کبھی سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں, کبھی جھمپے مارنے لگ جاتے ہیں, کبھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ کام کیے انہوں نے جو ان کے بڑوں نے نہیں بڑوں نے بیچاروں نے کہتے ہیں انہوں نے برے کیے تھے. ہم معافی مانگتے ہیں آپ سے. آپ ہمارے نواز شریف نے غلط کیا تھا بی بی کے خلاف. مریم بی بی جاتی ہیں لاڑکا نام, معافی مانگتی ہیں, بھائی ہو جاتے ہیں. بتاؤ بلاول آئندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے. دیکھیں افسوس تو ہوتا ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں مولانا سے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات, وہ آگے سے کہتے ہیں ہمیں کہ بھائی اے ٹی ایم کی بات کرو. ترسی آنا ہے نا کس چیز پہ کاشفی, اور کیا کریں ہم لوگ. اب آپ کا جو شو ہے آپ تو ہمیں ابھی بلا لیتے ہیں پوائنٹ آف ویو لینے کے لیے, اصل شو تو بھائی انہیں کا ہے. اور ساتھ ارشاد بھائی کی اوپر سے مزدار باتیں ہوں گی. ہم نے تو صرف کیا کرنا ہے, وہ کہہ رہے تم اچھا دیکھیں کاشف بھائی کیا کہتے ہیں الیکشن دوبارہ ہونے چاہیے. دھاندلی ہوئی, ایسے لوگوں سے ہم نے کوئی بات نہیں کرتی جو پی ٹی آئی کو لے کے آئے. اب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تم ڈیل کر رہے ہو, وہ کہتے تم چائے پی رہے ہو, وہ کہتے تم تمغے لگوانے گئے تھے, تم یہ کرنے گئے تھے, تم نواز شریف باہر کیسے چلا گیا, اس نے کہا تمہاری بیل کیسے ہو گئی. ہم سے کیا پوچھ رہے ہیں کاشف, ان سے پوچھیں. میں پوچھ لیتا ہوں, چلیں اگر اجازت دے دو. ملک احمد خان صاحب, یہ لڑائی پی ڈی ایم ورسز گورنمنٹ سے ہٹ کے پی ایم ایل این ورسز پی ایم ایل این بھی ہو گئی ہے, پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی بھی ہو گئی ہے. زیادہ مواد تو جو آپ دونوں ایک دوسرے کے خلاف بیان دیتے ہیں اس سے نکلتا ہے, جو شہباز صاحب انٹرویو دیتے ہیں اس سے مواد نکلتا ہے کہ کیا میاں صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں, شہباز صاحب کچھ اور سوچ رہے ہیں, پارٹی کے اندر دو گروہ بن گئے. پہلے یہ تو بتا دیں کہ کیا پالیسی کیا ہے, مزاحمت کرنی ہے مفاہمت کرنی ہے؟ جی کیسا آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں بڑی واضح اور دو ٹوک بات ہے کہ حکومت کا یہ رویہ جو بھی ان کا ہے, چاہے وہ پرائم منسٹر اپنی اسپیچ میں اسٹائر رکھیں, چاہے وہ بالکل ایک منتقم المزاج حکمران کے طور پہ تقریر کریں, چاہے وہ فالس ہوپس پری الیکشنز دیں, یا آج پوسٹ اس ایک ٹوٹل ڈیزاسٹر کے بعد آج وہ اپنے ایک فجڈ فگرز پہ جن پہ انہوں نے بینک کرنا شروع کر دیا ہے. میں بھی دیکھ رہا تھا ریسنٹلی جتنے بھی انٹرنیشنل اس پہ رپورٹس آ رہی ہیں اکانومی کے متعلق اور جو پریڈکٹڈ تھیں, تو ابھی ہم اس کو اینالائز کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیٹا بیس کے اوپر یہ اپنی گروتھ کو چیمپئن کر رہے ہیں. لیکن سر لارجلی جو اکنامک ایکسپرٹس ہیں ملک صاحب, وہ تو کہیں نہ کہیں 3 پوائنٹ سم تھنگ پر تک تو اگری کر رہے ہیں کہ اتنا ہو جائے گا. اب وہ آخری فگر رکے گا کہاں پہ, وہ تو میرے خیال آپ کو کچھ عرصے بعد ہی پتا چلے گا. پرسپیکٹیو فگرز ہیں, یہ پروگریسو فگرز ہیں جو کہ آگے کنسولیڈیٹ ہوں گے. لیکن ایٹ لیسٹ دیکھیں حفیظ پاشا صاحب کو میں کہیں سن رہا تھا, شاید انہوں نے بھی کہا کہ 4 سے اوپر جائے گا. سو وہ سارے انڈیپینڈنٹ اینالسٹ اکانومی کیا, وہ لوگ جو بڑے ناقد تھے حکومتی اکنامک پالیسیز کے, مان تو وہ بھی رہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ جس پر سب اگری کریں کہ فگر فج ہوئے ہیں, یا تو آپ یہ کہہ دیں. میں بھی کاشف صاحب, میں بھی حفیظ پاشا صاحب کی آرگومنٹ پہ ہی اپنے پورے آرگومنٹ کو بیس کر رہا ہوں, کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو بیس لائن جس کے اوپر یہ ساری عمارت کھڑی کی جا رہی ہے اس کے اوپر ڈاؤٹ ہے. تو میں نے تو انہی کی آرگومنٹ کو ایکچولی بائی کیا ہے. ہرڈ ہم آپ ہی کے کولیگ کے ایک شو میں نے ان کی بات سنی اور بڑی وہ اپیلنگ آرگومنٹ تھی, رادر اٹ واز ویری کنونسنگ. اس میں بھی وہ 3 پہ تو وہ بھی مان رہے تھے کہ بعد ازاں انہوں نے ایک میرے خیال سوشل میڈیا انٹریکشن میں شاید 4 سے اوپر بھی بات مانی. نہیں بھائی میں بتا دیتا ہوں, بیچارے احمد کا سبجیکٹ نہیں, اور احمد کو آپ گھسیٹ رہے ہیں اور آپ احمد اس پہ بات کر رہے ہیں. یہ دیکھیں نا میں تو فگرز دے رہا ہوں. انہوں نے جو بات کی انہوں نے کہا نہیں دیکھیں بات کیا جا رہا ہے کہ 4% سے اوپر جائے گی. وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, کیونکہ آخری 3 جو لاسٹ ہی فائنینشیل ایئر تھا اس کے جو آخری 3 مہینے تھے اس میں ہم نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا, اور جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھی وہ 10% سے نیگیٹو تھی. اور اس دفعہ جو گروتھ ہے 9.37 کی, تو اب سے ہم جج کریں گے تو اسی طرح گروتھ زیادہ شو ہوگی. تو ہم اسی بیس پہ کہہ رہے ہیں کہ آج دیکھیں نا, یہ نہیں مان رہے. موڈیز کہہ رہا ہے, جن کو مطلب وہ تو انگلینڈ میں بیٹھے نواز شریف تو مان رہے ہوں گے کیونکہ موڈیز کہہ رہا ہے, ان کا پتہ نہیں مان رہے ہیں کہ نہیں مان رہے. اس کے بعد انڈیا, آج دیکھیں ان کی اکانومی کے نمبرز آئے ہیں 7.5% سے شرنک ہوئی ہے, مطلب نیگیٹو 7.5%. اب یہ کہتے ہیں ان کے نمبر بھی فاجو ہوئے ہیں کیونکہ مودی ان کے دوست ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا بھائی, نمبرز کی آپ کہہ رہے ہیں نمبر ایسے. سر ایسی بات بحث میں نہیں جاتے جو ہم کسی اور کو کوٹ کر رہے ہیں. میں اپنے کوٹ کر دیتا ہوں آپ کو. بھائی ہماری گروتھ 4.5% ہے, میرا مختصر نقطہ 5% ہوگی اگلے سال, آخری سال میں ہم 6%. میرا مختصر نقطہ اتنا تھا, دیکھیں میرا مختصر نقطہ اتنا تھا. دیکھیں یہ بڑا ہی ویسے تھوڑا سی عجیب بات ہو جاتی ہے کہ جب آپ
اجازت دیں بات کرنے کی تو پھر ٹائم بھی اس طرح سے ہوتا ہے اور بات ہو بھی نہیں سکتی. دیکھیں مسئلہ صرف کیا ہے, دیکھیں جہاں تک موڈیز کی اور آئی ایم ایف کی پروسپیکٹڈ جو ان کی وہ بتا رہے تھے گروتھ کے جو ان کے پروجیکٹڈ نمبرز تھے, اس میں تو کہیں پر بھی بات 1.5 اور 2 سے اوپر نہیں جا رہی تھی. یہ تو اگر آپ زیادہ لمبی بحث میں نہ جائیں, صرف گوگل ہی کرنے بھی تو آپ کو نظر آ جائے. چلے اکانومی سے اگر ہٹ کے میں ذرا مسلم لیگ نون کا بیانیہ بتا دیں سر, مزاحمتی ہے یا مفاہمتی ہے؟ جی ٹھیک, ایگزیکٹلی میرا صرف نقطہ اتنا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو اس بحث میں ہم پچھلے چند روز سے ہیں, کیش صاحب آپ نے بھی شہباز صاحب کا انٹرویو بڑے غور سے سنا, وہ آپ نے دیکھا ہوگا, بڑے غور سے سنا. جی دیکھیں اس میں کسی ایک جگہ پر بھی کہیں پر سویلین سپریمیسی کو کمپرومائز کرنے کی بات. اور سر اگر سویلین سپریمیسی کی تو بات میاں صاحب بھی کر رہے ہیں, پھر ریکنسیلیشن کس بات پہ کرنی ہے, مفاہمت کس بات پہ؟ یہی آپ سے مجھے نہیں دیکھیں, میں مفاہمت کی بات کے اوپر تو بڑی بحث ہوگی. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ وہ مشاورت کی بات کریں, ایک میننگ فل ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں, تو اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ کس سے کرنے کی, کس سے مشاورت کی بات کر رہے ہیں سر؟ دیکھیں آل سٹیک ہولڈرز کاشف صاحب کون ہے وہ لوگ جو اس ملک کے اندر گورننس, اس میں آپ کسی کی بات کر لیں. دیکھیں اس میں آپ پارلیمنٹ کو لیں, بینکوں کی بات کر لیں سر, اس کے اندر آپ اس کے اندر پولیٹیکل نہیں. دیکھیں میں سمپل بات کر رہا ہوں سر, دیکھیں سمپل بات ہے, یہ جس ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ 22 کروڑ لوگوں کو اگر یہ سسٹم ڈیلیور کر رہا ہے, اور اگر اس پر ہم متفق ہیں مذاکرات سے تو میں بات نہیں کرتا, میں کہہ رہا ہوں مذاکرہ کرنا کس سے ہے یہ بھی بتا دینا. نہیں تو میں تو وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ وہ اگر مجھے اعتراض ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کوئی افواج پاکستان پہ اگر مجھے اعتراض ہے کہ وہ اپنے رول سے اوور سٹیپ کرتے ہیں تو بات تو کرنی پڑے گی. لیکن مریم نواز شریف صاحب اور میاں صاحب تو بڑے کلیئرلی کہہ چکے ہیں بات چیت نہیں, آپ آئین کے دائرے میں رہیں گے, بات چیت نہیں ہوگی, جو بھی ہوگا پبلک میں ہوگا. اب آپ نئی ایک ریکنسیلیشن کا مقام لے کر آئے. آپ نے دیکھے نا, اگر مجھے لگے کہ کاشف صاحب ایک بات پر متفق نہیں ہو رہے تو مجھے کیسے پتا چلے گا, کیا کوئی ایک ٹیلی پیتھی کے نظام کے ساتھ ہم آگے لے کر بات کو جائیں گے؟ Obviously it has to be talked about. ٹھیک, میں بٹی صاحب سے یہ بات پوچھ لوں. بٹی صاحب مذاکرات کا معیار کیا رکھا گیا تھا؟ میں تو جتنا میں پچھلے 1.5 سال 2 سال میں پی ڈی ایم مسلم لیگ نون کی اگریسو پالیٹکس دیکھی, مذاکرات کا تو آپشن ہی نہیں تھا. ایک لائن تھی میاں صاحب کی اور مریم نواز شریف صاحب کی, اور وہ لائن یہ تھی کہ آپ اپنے دائرہ کار میں رہیں, بات بھی ٹھیک ہے کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے سارے اپنا کام کریں, بات چیت نہیں ہوگی, جو ہوگا پبلک ہوگا. جب یہ ریکنسیلیشن کی بات شاہد خاقان کے سامنے کی مالک صاحب نے, انہوں نے کہا جناب نان سٹارٹر ہے. اب کیا ہو رہا ہے, کس سے بات کریں, کیا واقعی 2 گروپس ہیں؟ دیکھیے بات چیت کا معیار ہے آل بچاؤ مال بچاؤ اینڈ کھال بچاؤ. سمپل سی بات ہے, کوئی آدرش نہیں, کوئی اصول نہیں, کوئی سویلین بالادستی نہیں. لفظ کر دیا تسی آدرش. ہاں معذرت چاہتا ہوں, شبھ باتیں کریں آج میرے ساتھ. آج کل جن حالات نے تاڑے تسی انہیں حقیقی نہیں بولو, آپ سنسکرت کہہ سکتے ہیں. ہاں نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, صحیح جگہ پہ پہنچے. تو میں کہتا ہوں اصول کر لو, آدرش ختم کر دیتا ہوں. تو کوئی اصول نہیں, کوئی منطق نہیں, کوئی کچھ نہیں. دیکھیے سب سے پہلے بات ہے کہ یہ جو 3 سال ہیں, اس 3 سال میں پوزیشن کیا تھی؟ کوئی بھی نہیں پوزیشن تھی. کبھی کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرہ کار میں رہے, کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے ملاقاتیں کی نہیں, کبھی مان جاتے ہیں ملاقاتیں کی اب نہیں ہوں گی, کبھی کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات چیت نہیں, صرف پبلک ہو گیا, پبلک بات چیت. اب کہتے ہیں کہ ہوگی, مزاحمت کریں گے تو مفاہمت ہوگی. کس سے مفاہمت ہوگی؟ مجھ سے, میڈیا سے, کھاد کمپنیوں سے, کس سے, کون کن سے کریں گے, کون ہے وہ, کن سے کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بینک ہو سکتے ہیں, اور بہت سارے بینک ہیں جو مفاہمت پہ لون بھی دیتے ہیں, تو کس سے ہوگی؟ تو بیسک بنیادی. اور دوسری بات, انٹرنل ڈیوائیڈ موجود ہے. نہیں, آپ کی بات, آپ کے جو میں آپ کے بھی آرگومنٹس, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاؤس آف شریف اور ایک نون لیگ دونوں میں موجود ہے. لاسٹ میٹنگ جو ہوئی تھی اس میں ملک احمد صاحب اگر ہوں گے تو ہمارے وہ دوست طارق عزیز نے اس کو, جو مسلم لیگ نون کور کر, انہوں نے اس کو کیا کہ اس میں رانا ثنا نے کہا کہ میں نے, رانا ثناء اللہ صاحب کا انہوں نے کوٹ کیا کہ پورے پنجاب میں پھر کے آئے ہوں 80%, اگر یہی حال رہا تو اگلے الیکشن میں 80% ہمارے جو لوگ ہیں وہ ٹکٹیں ہی نہیں لیں گے.
تو سعد رفیق صاحب نے کہا کہ اس طرح پارٹیاں 10-15 سال ہی رہ جاتی ہیں پھر ختم ہو جاتی ہیں. میں نے چیک کیا وہ دنیا کی سٹوری غلط ہے. ہاں چلو ایک کم از کم مجھے یہ کہا گیا کہ ملاقات یہ نہیں ہوئی ہے, لیکن لیٹس سی. نہیں آپ مشاورتی ہاں جی وہ منڈے کو ہونی تھی لیکن کہتے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ سوائے اس خبر کے مطابق سوائے پرویز رشید صاحب کے باقی کوئی بھی مزاحمت کی طرف نہیں تھا. لیکن مان لیتے ہیں کر لیتے ہیں, بیسک چیز کیا ہے کہ ایک وہ تو ہے, لیکن آپس میں اب تو ایک ٹکٹ پہ 2 مزے ہیں نا. شہباز شریف صاحب پارلیمنٹ سے مفاہمت کریں گے, مریم نواز صاحب. اس کا مطلب تو یہی لیا جائے گا نا بھٹی صاحب کہ پہلے لڑکے دیکھ لیا, نہیں جیت سکے تو بات چیت کی طرف. مطلب تو اس کا یہی جواب ہی لیا جائے گا, کیونکہ اس وقت تو کہا ہی گیا تھا کہ سوئم اور ڈراؤن اٹس فائٹ. ہاں یہ لڑائی ہے, ہم تیرے تو تیرے, ڈوبے تو ڈوبیں. یہ کم از کم امپریشن یہ دیا گیا. محمد نواز شریف صاحب نے پہلے مریم صاحبہ کو اتارا. مریم صاحب وہ کل سر آپ ایک چیز کو بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں اپنی ہسٹری میں, دیکھ کب سے تو آپ کور کر رہے ہیں سر, تو ہمیشہ یہی کرتے ہیں, کب یہ نہیں کیا آپ اس دفعہ. مطلب وہ بیوقوف جو اس کی وہ ہے کیا کہتے ہیں ڈیفینیشن, وہ ایک کام آپ بار بار کریں اور ہمیشہ اس کا رزلٹ دوسرا چاہیں, وہ ہے بیوقوف. او بھائی جان ہم کو سب کو پتا ہے میاں فیملی کیا ہے, جب سے ہی سیاست میں آئے ڈیلیں ہی کرتے رہے نا, کیا کرتے رہے, کب سے انہوں نے مزاحمتی سیاست کی, مجھے بتا دیں خدا رہا. آج بتائیں سر, کون سی استاد مکرم علی احمد صاحب کس آٹو پہ لگائے ہوئے آپ, کسی کو بات ہی نہیں کرنے. یعنی کوئی بات نہیں, بندہ کبھی خوش بھی ہوتا ہے بھٹی صاحب, وہ خوشی دار مارجن دیا, یعنی اپوزیشن لڑ رہی ہے, انہوں نے پریشر کوئی نہیں ہوا, خوشی نہ. ہماری ماشاءاللہ گروتھ اچھی ہوتی رہی ہے, ہماری ایگریکلچر اٹھ رہی ہے, ہمارے فارن پالیسی زبردست جا رہی ہے, کووڈ سے ہم لڑ رہے ہیں دنیا کے 5ویں نمبر پہ ہیں, ہم نہیں خوش ہوں گے تو کون خوش ہوگا. ہم سے مراد ہے یہ, اس میں ملک احمد بھی ہیں, اس میں میں بھی ہوں, اللہ کرے گروتھ اچھی ہو, ہم ساروں کو فائدہ ہے. لیکن میری بات ہی یہ دیکھیں نا, یہ اگلی مرتبہ زیادہ. لیکن آپ نے لڑائی وہ بات کر آپ ایک چیز پہ خوش ہیں کہ ارشاد بھائی بھی کسی کو کہہ رہے ہیں یہ بات نہیں کرنے دے. یہ اب اس پہ میری طرف مسکرا کے کیوں دیکھ رہے نبیل صاحب, اگین کمنگ بیک ٹو اٹ, یہ آپ دیکھ رہے ہیں گورنمنٹ خوش ہے, گورنمنٹ کو پریشر محسوس نہیں ہو رہا. خان صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ترس آ رہا ہے. آپ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بھائی, وہ توپیں جن کا رخ گورنمنٹ کی طرف تھا, ان توپوں کا رخ یا پارٹیوں کے انٹرنل معاملات پر ہو گیا یا آپس میں اپوزیشن پارٹیوں کے آگے پیچھے کی طرف ہو گیا ہے. Where do you see this going? آپ کدھر جاتا دیکھ رہے ہیں کہ آپ 5 سال حکومت پورے کرے گی آپ کے خیال میں, جیسے عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں میں تو 5 سال اگلا بھی الیکشن چھوڑ دیں, آپ کو لگتا ہے گورنمنٹ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے 5 سال آپ کو؟ مجھے یاد آ رہا ہے عمران خان نے 2011 میں مجھے کہا تھا کہ 2013 میں پرائم منسٹر بن رہا ہوں اور 100% بن رہا ہوں, اور تم مجھے جوائن کرو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا دور جو ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے. 2013 میں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا, پھر انہوں نے دھرنا کیا, بہرحال 2018 میں ان کو حکومت مل گئی. ابھی بھی عمران خان نے بڑی بڑی باتیں کی تھی جب سینٹ کا الیکشن ہارنے سے پہلے. جب سینٹ کا الیکشن جس طریقے سے جس مشیروں نے وزیروں نے جو مشورہ دیا تھا, جب سینٹ میں 16 ووٹیں جو ہے ان کے خلاف گئی, تو یہی عمران خان اسمبلیاں توڑ رہا تھا. یہی عمران خان کہہ رہا تھا کہ میں اتنا پاپولر ہو گیا, میں مڈ ٹرم الیکشن کرواؤں گا. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک ان کو خوش رہنے دے, کیونکہ جب آپ کا ہدف ایک ہوتا ہے یعنی کہ ہمارے اپوزیشن کا, لیکن دکھ کی یہ بات ہے کہ ہماری اپوزیشن اب بکھر چکی ہے. اگر تو ہماری لیکن پھر نبیل صاحب اس کا فائدہ تو گورنمنٹ کو ہی ہوگا نا. 5 سال آپ کو پورے, اسی لیے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیوں کہ بکھر چکی ہے, انٹرنل فائٹ علیحدہ, آپسی لڑائی علیحدہ, تو 5 سال پورے کرے گی. آگے آنے جاتے ہیں. دیکھیں میں ابھی ہماری میٹنگز ہوئی ہیں, ہمارے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں, ہماری بات چیت چل رہی ہے میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات چیت چل رہی ہے ہمارے ساتھ. بات یہ ہے کہ بہت معمولی سی بات پر بات رکی ہوئی, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں وہ بھی طے ہو جائے گا, اور اس الائنس کو فائدہ اسی وقت ہوگا جب پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں مل کر پی ڈی ایم میں بیٹھے اور اسمبلی میں اپنا کردار ادا کریں, اور پھر جو بجٹ پاس ہو رہا ہے, جو بجٹ کا اجلاس ہے, اس میں یونٹی دکھائے. جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے جو کہ ہوگا. تو خوش ہونے دیں عمران خان کو, اور میں سمجھتا ہوں کہ علی اوان جو ہے اس کو پہلی دفعہ اسمبلی کا ممبر بن رہا ہے تو اس کو بڑا خوشی ہو رہا ہے, ہنستے ہوئے. بیٹا ہم بھی اسی طرح ہنستے تھے جب ہم ممبر بنتے تھے, وہ اس وقت بنے تھے جب وہ ایم کیو ایم کے تھرو بنے تھے آپ, اور ہم بھی بہت روئے ہیں, ہم بھی بہت روئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم لوگ بھی جو ہے نا, جب یقین کرو ہم لوگ بائی ڈیفالٹ جو ہے نا چھتر کھانے کے عادی ہیں.
ہمیں جب چھتر نہیں لگتا ہے پیپلز پارٹی والوں کو ہمیں چین نہیں آتا ہے. آپ جتنے مرضی یار آپ کو ایک رات یہ نہیں کھانے میں نہیں گزار سکتے. انویٹیشن تو نہ دیں کسی کو کہ چھتر مارے ایک پر رات راولپنڈی راولپنڈی کے رنگ روڈ والے سمجھ جائیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. راولپنڈی کے رنگ میں کیوں بات کرنے نہیں دے رہا ہوں کاشف, میں بات نہیں کرنے دوں گا کسی کو, اس لیے کیونکہ آپ کے اسٹوڈیو میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں بات نہیں کرنے دیتے ہیں. اور بٹی صاحب کو پتا کہ میں نے ان کو کیا بات بولی تھی اور انہوں نے مجھے کیا بات بولی تھی جب F7 کے لان میں ہم بیٹھے تھے پچھلے مہینے. بٹی صاحب بتا سکتے ہیں آپ کو, بتائے بٹی صاحب, مجھے بتائے کہ بٹی صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا آج ادھر اس شو میں, بتائے بٹی صاحب کہ آپ نے کیا کہا تھا کہ کون سی جماعت کتنی پاپولر ہو چکی ہے, آپ نہیں بتا رہے ہیں. موقع دیں گے تو بتائیں گے نا, ایک سیکنڈ موقع تو دیں. گراؤنڈ نہیں, موقع نہیں دوں گا میں. اچھا بٹی صاحب بتائیں لیکن موقع نہیں دوں گا. مجھے موقع نہیں دے رہے, میں موقع نہیں دوں گا. موقع اس لیے نہیں دوں گا کیونکہ آپ لوگ جو بندہ دور بیٹھا ہوتا ہے اس غریب کو جو ہے آپ لوگ خاموش رہنے دیتے ہو. میری بات سنیں, کاشف میرا دوست ہے, میں مجبور ہوں کاشف کی وجہ سے, ورنہ تو میں قسم سے آپ لوگوں کو موقع نہیں دیتا. اب میں حوصلہ کیا کہہ سکتا ہوں, کاشف کی وجہ سے مجبور ہوں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کی بٹی صاحب کیا بات کہی تھی انہوں نے؟ وہ کہا تھا کہ بتائیں بٹی صاحب کون سی جماعت پاپولر ہے. تحریک انصاف, ہم نے کہا تھا کہ پنجاب میں اگلی مرتبہ الیکشن میں اگر بزدار صاحب نے 5 سال پورے کر لیے تو ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں ہوگا. اور یہ ہو گیا ان پاپولر. پاپولر کون ہے؟ نون پنجاب میں. سو الیکشن نون کا اگلا پنجاب میں اس وقت تک ناٹ ایٹ آل سر. اور سندھ میں ناٹ ایٹ آل. سندھ میں تو سر ابھی کمپٹیشن کوئی نہیں ہے نا. سندھ میں آپ کا کون مقابلہ کرے گا؟ سر ہم ہی کریں گے اور کون کرے گا. پھر مجھے بتائے بٹی صاحب, پھر کہانی مک گئی نا. ہاں نہیں سر, اگلی گال ہو رہی ہے اگلے الیکشن کی پہن اسی تے الیکشن تو پہلے سوچ رہے سر کسی کو ووٹ آتے ہو گئے. پھر عمران آپ یقین کرو 2023 لیکن آپ بتائیں آپ خوش ہیں کہ نہیں خوش, یہی بات کی تھی نا میں نے. ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا پنجاب میں. آپ خوش ہیں کہ نہیں؟ پنجاب میں آپ جی ٹی پی گروتھ کی بات کر رہے ہیں نا, مجھے بتائیں ایک عام آدمی کو بتائیں جی ٹی پی گروتھ کا مطلب کیا ہے. نہیں آپ اس کا مطلب غریب آدمی جو پان کے دبے میں بیٹھا, اس کا مطلب وہی ہے جو مسلم لیگ نون پچھلے 5 سال یا 3 سال سے کہتی رہی ہم اتنے پہ جی ڈی پی چھوڑ کر گئے تھے. پتا تو اس وقت بھی شاید لوگوں کو نہ ہو, لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ مہنگائی کیا ہے, انفلیشن ایسا نمبر ہے. ٹھیک, ایک بریک کے بعد یہ پتا ہے کہ مہنگائی ہو رہی ہے, انفلیشن از ریئل. پتا ہے کہ سارے چیزیں اتنے مہنگے ہیں,